نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ المناک اور سخت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے اس شخص کے لیے جو ڈر جائے آخرت کے عذاب سے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے کہ جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ. وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہے حاضری کا. وما نؤخره الا لاجل معدود، اور ہم مؤخر نہیں کرتے اس کو مگر ایک مقررہ وقت تک کے لیے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن آئے گا نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اسی کے حکم سے. فمنہم شقی وسعید، پس بعض ان میں بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ ہود کا نامہ رکوع آیات نمبر 102، 103، 104 اور 105 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کا تذکرہ، کہ کس طرح فرعون اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے ان کو وہاں لے گیا جہاں غرق ہوئے. ایسے ہی قیامت والے دن بھی قیادت کرتے ہوئے سب کو جہنم میں لے جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ بستیوں کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے، بعض کھڑی ہیں اور بعض تو بالکل کاٹ دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر کے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. اور آج کے سبق میں بھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے بچا نہیں سکتی.
جب مہلت دیتا ہے تو دیتا ہے، جب مہلت کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے۔ تو مشو مغرور از حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوصلے سے ناجائز فائدہ مت اٹھا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، وہ جتنی دیر سے پکڑتا ہے اتنا ہی پھر سخت کر کے پکڑتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ آتی ہے۔ جیسے اس صورت میں آپ نے سنا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ آئی اللہ کی پکڑ، قوم عاد پر آئی، قوم سمود پر آئی، قوم لوط پر آئی، قوم فرعون پر آئی۔ وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طرح، اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ آتی ہے۔ اذا اخذ القری، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب بستی والوں کو پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ ہاں، ایک بات پکی ہے کہ وہی ظالمہ، پکڑتا تب ہی ہے جب وہ بستی والے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور سمجھانے کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہوتی ہے، المناک ہوتی ہے، شدید، بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البروج میں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو قارون کو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دے، وہ چیختا رہے اور چلاتا رہے، ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، لیکن کوئی اس کی مدد کو وہاں نہ پہنچ پائے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ آئی ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے۔ اور یہ جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں عبرتیں ہیں اور نشانیاں ہیں۔ قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں، کوئی قصہ گوئی کے لیے نہیں، بلکہ عبرت کے لیے سناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، اس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، اس کے لیے ان قوموں کے واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت کا ڈر دل میں ہو۔ یہ جتنے بھی عقائد ہے نا جی، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ان تمام چیزوں میں جو انسان کو کنٹرول کرنے والا عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ ڈر، آخرت کا ڈر اگر نہ ہو تو پھر تو انسان جو مرضی کرے نا، پھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اس کے لیے مفید ہے جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، جو یہ سوچے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں کل میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ اچھا، اب اگر ایک آدمی یہ سوچ لے تو وہ کسی کا حق کیوں کھائے؟ اسے پتہ ہے کہ کل میں نے حساب دینا ہے، اسے پتہ ہے کہ کل میں نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ یہ جو میں نے مال کھایا ہے کسی کا میں نے کیوں کھایا، میرا اس پہ حق نہیں تھا تو میں نے کیوں لیا ہے۔ تو آخرت کا ڈر دل میں ہوگا تو حرام کھانے سے رک جائے گا، آخرت کا ڈر دل میں ہوگا تو کسی کمزور پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، کسی کا ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے تھپڑ نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، کسی کو زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ ساری برائیاں تبھی ہوتی ہیں جب دل سے آخرت کا ڈر نکل جاتا ہے۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، آپ جانتے ہیں اس آدمی کو جو قیامت کا منکر ہے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اگر اس کے دل میں قیامت کا ڈر ہوتا تو کبھی کسی یتیم کو دھکا نہ دیتا۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ
او مسکینا ذا متربہ، فرمایا اگر آخرت کا ڈر تمہارے دلوں میں ہوتا، بھوک والے دن کبھی بھوکے کو تم نہ چھوڑتے، اس کو کھانا کھلاتے، یتیم رشتہ داروں کا خیال کرتے، مطلب اب پڑوسیوں کا خیال کرتے، حاجت مندوں کا خیال کرتے۔ یہ انسان تب بے باک ہوتا ہے جب اس کے دل میں آخرت کا خوف نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا ڈر نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ان واقعات میں نشانی اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، آخرت کا خوف ہو، اور آخرت کا ڈر دل میں آ گیا تو یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، آمین۔ سورۃ الطور میں ہے کہ پھر آپس میں جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ جنت میں تو آ گئے تو کون سا عمل لے کر آیا؟ نمازوں کی وجہ سے جنت میں آئے، حج کیا تب جنت میں آ گئے، دعوت دی، جہاد کیا، کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے کر آیا؟ تو قرآن کہتا ہے اہل جنت کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے نا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اسی ڈر کی وجہ سے اللہ نے احسان کیا اور اللہ نے جہنم کے لو والے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ تو اللہ کا ڈر یہ انسان کو جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک نشانی اس شخص کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، آخرت کا دن پتہ ہے کیسا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے مجموع لہ الناس، جس میں ساری انسانیت نے جمع ہونا ہے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہم نے سب کو گن کے رکھا ہوا ہے، کسی ایک کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تیرا رب بھولتا ہے نہ تیرا رب بھٹکتا ہے، پیدا کرنے کے بعد غافل نہیں ہوا، پیدا کرنے کے بعد کسی انسان کے وجود سے اللہ بے خبر نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس، سب کے جمع ہونے کا دن قیامت کا دن ہے جہاں اولین اور آخرین جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ حاضری کا دن ہے، سب کی حاضری لگے گی، سب آ جاؤ محشر کے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اور وہاں پر کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ساتھ کہہ رہے ہوں گے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کا وعدہ پورا، نبیوں کی بات سچی ہونے کا دن آ گیا۔ آج محشر کا دن آ گیا، آج سب نے اٹھ کر محشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، سب بھاگ رہے ہوں گے، نہ کسی کے سر پہ ٹوپی، نہ کسی کے پاؤں کے اندر جوتا، حتیٰ کہ کسی کے بدن کے اوپر لباس بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، بغیر لباس کے، بغیر ٹوپی پگڑی کے، بغیر جوتے کے، سب محشر کے میدان کی طرف بغیر ختنے کے جا رہے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا الرجال والنساء جميعا، مرد اور عورتیں اکٹھے، ینظر بعضهم بعضا، ایک دوسرے پر نگاہ نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، تو جو اس دن کی شدت کا اندازہ نہیں ہے، لباس تو کسی پر نہیں ہوگا لیکن آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت اور طاقت بھی کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک یوم مجموع لہ الناس،
یہ جمع ہونے والا دن ہے۔ وذالک یوم مشہود، یہ حاضری کا دن ہے، سب نے حاضر ہونا ہے، کوئی غیر حاضر وہاں پر نہیں ہوگا، ساری کائنات کو میرا رب جمع کرے گا اور اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہوگا۔ اس دن بڑی آوازوں والے، بڑے اونچے اونچے دھڑلے کے ساتھ بولنے والے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، سب کی آوازیں دب جائیں گی، کوئی بولنے کی جرت اور طاقت نہیں رکھے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، لوگ پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا، کہ ان کو میرا رب یوں اڑا دے گا جیسے ریت کے ذرے اڑتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ اونچ چھوڑے گا نہ نیچ چھوڑے گا، چٹیل میدان کر کے میرا اللہ رکھ دے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ تباہی کر دینے والی، وہ ہلا دینے والی قیامت آنے والی ہے، تمہیں کیا معلوم وہ کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے۔ اے انسان، یہ وہ دن ہے جو حاضری کا دن ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ساری انسانیت کے جمع ہونے کا دن ہے، بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا دن ہے۔ وذالک یوم مشہود، سب کی حاضری لگنے والی ہے، کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، کسی کو غیر حاضری کی اجازت نہیں ہوگی، سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ کب آئے گا یہ دن؟ فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے مگر چند دنوں کے لیے، لِأَجَلٍ مَّعْدُود، کچھ گنتی کے دن ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، ہے اللہ کے علم میں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کب قیامت آئے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کا کیا تعلق اس کی ذکر کے ساتھ۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، یہ تو رب کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا، لیکن آئے گی عن قریب، فرمایا چند دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں فرمایا إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اے موسیٰ قیامت تو آنے والی ہے، لیکن کب؟ اس کا علم تو میں نے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے مخفی رکھا ہے، تاکہ انسان تیاری کرے اور اس کو اچانک بدلہ دیا جائے۔ لیکن کوئی آدمی آپ کو قیامت کے بارے میں شک میں نہ ڈالے، جیسے دنیا میں آنا یقینی ہے ایسے دنیا سے جانا بھی یقینی ہے، جیسے قبر میں جانا یقینی ہے ایسے قبر سے اٹھ جانا بھی یقینی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم ایک مقررہ دن کے لیے، چند دنوں کے لیے گنتی کے دن ہیں، ان دنوں تک کے لیے اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ یوم یأتی، جس دن وہ دن آ گیا، لا تکلم نفس الا بإذنہ، کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کون بولے اور کون سفارش کرے؟ آج تو سارے انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہیں، آج تو ابراہیم خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہیں میری جان بچ جائے، آج تو نوح علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی اپنی جان کی نعرے لگا رہے ہیں۔ جب سارے انبیاء وہ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کلام کر سکے؟ آیت الکرسی میں اسی لیے اللہ میں سمجھاتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ جب تک وہ اجازت نہ دے گا تب تک کوئی کلام نہ کر سکے گا، بول نہ سکے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ دن آ گیا
کوئی کلام نہ کر سکے گا، کوئی بول نہ پائے گا۔ ہاں جس کو وہ اجازت دے پھر وہ تو بولے گا نا، اور یہ سب سے پہلے اجازت میرے اور آپ کے نبی کو ملے گی صلی اللہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ جب اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود پر بلائے گا پھر میرا نبی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی حمدیں بیان کروں گا، اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا، اتنی تعریفیں بیان کروں گا کہ میرے اللہ کا جلال جمال کے اندر بدل جائے گا، اور رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ، میرے محبوب اٹھاؤ سر سجدے سے، سل توتا، آپ مانگو آپ کو دیا جائے گا، لیکن بغیر اجازت کے کوئی نہیں بولنے والا، بغیر اجازت کے کوئی کلام کرنے والا نہیں ہے۔ لا تکلم نفس الا باذنہ، اس کی اذن کے بغیر کوئی کلام نہ کر پائے گا۔ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا پھر لوگ دو طبقوں میں بٹ جائیں گے، دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ایک طبقہ شقی یعنی بدبخت ہوگا، بازی ہار جانے والا ہوگا، جہنمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ناکامی کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ وسعید، سعید کا معنی خوش نصیب، دوسرا خوش بخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، اور رب العالمین ان کو اپنی رضا اور جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں پہلے طبقے سے بچائے اور دوسرے طبقے میں شامل فرمائے۔ ان کی کچھ تفصیل ہم انشاءاللہ کل والے سبق میں پڑھ لیں گے، ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ پکڑتا ہے نا بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو ڈر جائے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جو حاضر ہونے کا ہے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے مگر ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن آ گیا نا وہ دن کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بس بعض ان میں بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے۔